بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام قال اللہ کی طرف سے آج انشاءاللہ میں سورہ نساء شروع کر رہا ہوں، اور سورہ نساء کا پہلا رکوع انشاءاللہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، جو چوتھے پارے کا 12واں رکوع ہوگا۔ پہلے اس کا لفظی ترجمہ ہوگا، مختصر سی گرامر ہوگی، اس کے بعد انشاءاللہ اس کی تفسیر۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، ڈرو اپنے رب سے، الذی، وہ رب، خلقکم، جس نے بنایا تم کو، من نفس واحدۃ، ایک جان سے، وخلق منہا، اور پیدا کیا اسی جان سے، زوجہا، اس کی زوج کو یعنی اس کی بیوی کو، وبثا، اور پھیلا دیا، بثا یبث نصر ینصر کی طرح پھیلانا، وبث منہما، اور پھیلا دیا ان دونوں سے۔ یہ قرآن میں آتا ہے نا، کالفراش المبثوث، القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، مبثوث کے معنی پھیلے ہوئے پتنگے، تو یہ بثا اسی سے آپ یاد رکھیں۔ وبث منہما، اور پھیلا دیا ان دونوں سے یعنی اس نفس سے اور اس کی بیوی سے، رجالن، مرد، رجل مرد کو کہتے ہیں، رجال اس کی جمع آتی ہے، رجالن کثیرہ، بہت سارے مرد، و نساء، اور بہت ساری عورتیں، نساء عورتوں کو کہتے ہیں، امرأتن ایک عورت، اور نساء اس کی جمع۔ واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، الذی تساءلون، وہ اللہ کے تساءلون بہ، کہ اس اللہ کے ذریعے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو۔ سأل یسأل سؤالا، فتح یفتح کی طرح، اس کا معنی ہے سوال کرنا، اور جب یہ باب تفاعل میں گیا تساءلون، اس کا مطلب ایک دوسرے سے سوال کرنا، ایک دوسرے سے مانگنا، تو اس اللہ کے ذریعے تم ایک دوسرے سے مانگتے ہو۔ تفسیر میں انشاءاللہ میں اس کی تفصیل بیان کروں گا۔ والارحام، اور رشتہ داروں سے بھی ڈرو۔ رحم کہتے ہیں رشتے کو، قریبی رشتوں کو، اور ارحام اس کی جمع۔ اللہ سے بھی ڈرو جس کے ذریعے تم ایک دوسرے سے مانگتے ہو، اور رشتہ داروں سے بھی ڈرو۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کان علیکم رقیبہ، ہے تمہارے اوپر نگہبان۔ وآتوا الیتامی، آتو کئی دفعہ یہ لفظ آ چکا ہے، یتیم کی جمع یتامہ، جیسے مریض کی جمع مرضى، تو آتوا الیتامی، اور دو تم یتیموں کو، اموالہم، ان کے مال، ولا تتبدلوا الخبیث، اور نہ تبدیل کرو خبیث کو، بالطیب، طیب کے ذریعے۔ تتبدلوا تبدیلی سے نکلا ہے، آسان لفظ ہے۔ الخبیث یعنی جو گھٹیا مال ہے، بالطیب، اسے پاکیزہ مال سے چینج مت کرو۔ صرف ابھی ترجمہ بتا رہا ہوں، پھر انشاءاللہ اس کی تفصیل بیان کروں گا میں۔ ولا تأکلوا، اور مت کھاؤ، اموالہم، ان یتیموں کے مال کو، الی اموالکم، اپنے مالوں کے ساتھ، یعنی مرج مت کرو اس کو۔ انہ کانا، بے شک یہ عمل ہے، حوباً، گناہ، حوب گناہ کو کہتے ہیں، کبیراً، بہت بڑا۔ وان خفتم، اور اگر تم ڈرتے ہو، خفتم اصل میں تھا خوفتم، سمعتم کی طرح، تو پھر بن گیا خفتم، اگر تمہیں خوف ہے، خف خوف سے نکلا ہے، آسان ہے۔ اللہ، اصل میں تھا ان لا، ان کا مطلب کہ، اگر تمہیں ڈر ہے اس بات کا کہ، لا تقسطوا، کہ تم انصاف نہیں کر سکتے۔ اقساط کا معنی ہے انصاف کرنا۔ مقسطین قرآن میں جگہ جگہ آیا، ان اللہ یحب المقسطین، کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اگر تم اس بات کا خوف رکھتے ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکتے، فی الیتامی، یتیموں پر، یعنی یتیموں کے معاملے میں انصاف نہیں کر سکتے، فانکحوا، تو نکاح کرو، نکاح کرو، یہ نکاح ینکحو، ضرب یضرب کی طرح، اصل میں تھا انکحو، اضربو کی طرح، یعنی نکاح کرو، ما، ان سے، طابہ، جو پسند آئیں، لکم، تمہارے لیے، یعنی تمہیں جو پسند آئیں۔ طابہ یطیبو، طیباً کا معنی ہوتا ہے پسند آنا، جیسے آتا ہے نا کہ کسی مسلمان کا مال طیب خاطر کے بغیر حلال نہیں ہے، تو طیب خاطر یعنی دل کی خوشی کے بغیر، تو جو بھی چیز دل کو بھائے اس کو طیب کہا جاتا ہے۔ عرب لوگ کہتے ہیں طیب، یعنی ٹھیک ہوں میں، تو جو بھی چیز دل کو خوش کرے اس کو طیب کہتے ہیں۔ طابہ یطیبو، طیبہ تھا اصل میں، ضربہ کی طرح۔ تو نکاح کرو تم ان سے جو تمہیں پسند آئیں، من النسائی، عورتوں میں سے، مثنا، دو دو سے، و ثلاثہ، تین تین سے، و رباع، اور چار چار سے۔ مثنا یہ تکرار ہے اس میں، یعنی دو دو، ثلاث یہ ثلاث کا تکرار ہے اس میں، یعنی ثلاث دو دفعہ ہوگا تو اس کو ثلاثہ کہتے ہیں، دو دو سے، تین تین سے، اور چار چار سے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، پس اگر تم خوف زدہ ہو، تمہیں ڈر ہو، اللہ تعدلوا، اللہ میں بھی اصل میں وہی ہے، ان تھا، کہ لا تعدلوا، کہ تم عدل نہیں کر سکتے، عدل یعدل، ضرب یضرب کی طرح، فواحدۃ،
تو اصل میں یہاں عبارت محذوف ہے، فَانْكِحُوا وَاحِدَةً، تو پھر نکاح کرو واحدتاً صرف ایک سے، او یا ما ملکت ایمانکم، یا قناعت کرو ما ان پر ملکت ایمانکم جس کے مالک ہیں تمہارے دائیں ہاتھ. یہ ایک اصطلاح ہے، ٹرم ہے، یعنی کیا مطلب جن باندیوں کے تم مالک ہو، یعنی ان پر گزارا کرو. ذالک، یہ بات، یعنی اگر تمہیں عدل کا خوف ہے تو پھر ایک بیوی پر گزارا کرنا یا صرف باندیوں پر اکتفا کرنا، ادنا، یہ زیادہ قریب ہے. اللہ، اللہ اصل میں تھا ان، لا، ان کا معنی کہ، لا کا معنی نہیں. تعولو، عال یعولو کا معنی ہوتا ہے کسی طرف مائل ہو جانا یا ظلم کرنا. ذالک ادنا، یہ بات اس بات کے زیادہ قریب ہے. ادنا ازربو کی طرح ہے، کمپیریٹیو ڈگری. دنو کہتے ہیں قریب ہونا. دنیا کو بھی دنیا اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ آخرت کے مقابلے میں ہم سے زیادہ قریب ہے. تو ذالک ادنا، یہ زیادہ قریب ہے، یہ زیادہ اس بات کے لائق ہے، اللہ تعولو کہ تم ظلم نہیں کرو گے. یعنی اگر تمہیں بے عدلی کا خوف ہے تو پھر ایک بیوی پر اکتفا کرو. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ تم ظلم نہیں کر سکو گے، کیونکہ ایک سے زیادہ بیویاں رکھو گے تو ان میں حقوق پھر ان کے زیادہ ہیں، برابری کرنی پڑے گی. اور اگر سرے سے بیوی نہیں ہے، باندیاں ہیں، تو ان میں بھی آسانی ہے کہ ان کے بیوی والے حقوق ہی نہیں ہوتے. وآتوا النساء، اور عطا کرو عورتوں کو، صدقاتہن، صدقہ کہتے ہیں، ایک لفظ ہے صدقہ، یہ تو صدقے کو کہتے ہیں، ایک ہے صدقہ. صدقہ مہر کو کہتے ہیں، یعنی دال پہ اگر پیش ہو. صدقات اس کی جمع آتی ہے. وآتوا النساء صدقاتہن، اور عورتوں کو مہر دیا کرو ان کے، نحلتاً، خوشی کے ساتھ. نحلتاً، نحل نحلہ ایک عطیے کو بھی، ہبہ کو بھی کہتے ہیں، یعنی دل کی خوشی سے آپ کسی کو کوئی چیز گفٹ کرتے ہیں، دل کی خوشی سے ان کو مہر دیا کرو. فَإِن، پس اگر، طِبْنَ لَكُمْ، طِبْنَ یہ وہی ہے جو طابہ بھی پہلے گزر چکا ہے. طابہ یطیب، طیباً کا معنی طیب خاطر ہونا، یعنی خوش ہونا. تو طِبْنَ اصل میں تھا طیبنا، ضربنا کی طرح، تو اس کو بنا دیا طِبْنَ. یعنی اگر وہ دل کی خوشی سے، لکم، تمہارے لیے، عن شیئن، راضی ہو جائیں، عن شیئن منہ، کسی حصے سے اس مہر میں سے، یعنی اس مہر میں سے خوشی سے، دل کی خوشی سے کچھ حصے سے دستبردار ہو جائیں تمہارے لیے، نفسن، پھر یہ تکرار ہے، نفسن یعنی دل سے، نفس ذات کو کہتے ہیں، دل سے. فَكُلُوهُ، تو پھر یہ مہر تم کھایا کرو، ہنیئا مریئا. ہنیئا مریئا یہ بھی ایک محاورہ عرب میں استعمال ہوتا ہے. جب کوئی چیز رج کے کھانے کی اجازت ہوتی ہے تو اس کے لیے یہ ہنیئا مریئا کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو فَكُلُوهُ، تو پھر یہ مہر کھا لیا کرو، ہنیئا مریئا، خوب رج کے. یعنی اگر بیوی دل کی خوشی سے معاف کر دے تو پھر رج کے کھاؤ، کوئی اس میں حرج نہیں ہے. پھر وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ، اور عطا نہ کرو سفہاء، بے وقوفوں کو. سفیہ کی جمع آتی ہے سفہاء، جیسے شریف کی جمع شرفاء. سفیہ کہتے ہیں جو لاؤبالی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، بے وقوف قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جن کو معاملات کرنا نہیں آتے، جو صرف خواہشات نفس کے غلام ہوتے ہیں اور اپنا نقصان کر بیٹھتے ہیں، تو ایسے بے وقوفوں کو سفیہ کہا جاتا ہے. وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ، اور عطا مت کرو بے وقوفوں کو، اموالکم، تمہارے مال، یعنی وہ مال، التی، وہ مال، جعل اللہ لکم، کہ بنایا ہے اللہ نے تمہارے لیے، قیاماً، یعنی زندگی کا قیام بنایا ہے، زندگی کو قائم رکھنے کا ذریعہ بنایا ہے. یعنی مال وہ چیز ہے جس کی اہمیت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ اتنی اہم چیز ہے جو تمہاری زندگی کے قیام کا ذریعہ ہے. تو ایسا مال احمقوں کے حوالے مت کیا کرو. وَارْزُقُوهُمْ، ہاں کھلاؤ، رزق دو ان میں سے، اس مال میں سے، ہم، ان بے وقوفوں کو، فیہا، اس مال میں سے. وَاكْسُوهُمْ، اور لباس بھی پہناؤ. کسا یکسو، کس وطن کا معنی ہوتا ہے لباس پہنانا کسی کو. کسا عربی میں چادر کو کہتے ہیں. اور اکسو اصل میں تھا اکسو، عنصر کی طرح. تو وکسوہم، اور پہناؤ ان کو. وقولوا لہم، اور کہو ان سے، قولا معروفا، عمدہ بات. وابتلوا الیتاما، اور آزماؤ یتیموں کو. ابتلا آزمانے کو کہتے ہیں، بہت کامن لفظ ہے، کئی بار آ چکا ہے. حتیٰ، یہاں تک کہ جب بلغ النکاح، یہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں. بلغ یبلغ، بلوغاً کا معنی ہوتا ہے پہنچنا. بالغ کو بالغ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ چکا ہوتا ہے. حتیٰ اذا بلغ النکاح، یہاں تک کہ جب یہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں. فإن آنستم،
منہم پس اگر تم محسوس کرو، انسیت پاؤ، یعنی تمہیں انسیت کہتے ہیں نا کوئی یعنی کسی سے آپ مانوس ہو جاتے ہیں، تو آنستم پس اگر تمہیں ان میں محسوس ہو، منہم ان میں، رشدن سمجھداری، یہ بیوقوفی کی اپوزٹ ہے، یعنی سفاہت کی اپوزٹ ہے رشد، اگر تم ان میں یہ محسوس کرتے ہو کہ یہ سمجھدار ہو گئے ہیں، فادفعوا الیہم تو لوٹا دو ان کی طرف، اموالہم ان کے اموال، ولا تأکلوها اور مت کھاؤ ان اموال کو، اسرافاً حد سے تجاوز کرتے ہوئے، وبداراً اور جلدی جلدی، بدار مبادرہ کو کہتے ہیں، مبادرہ کا معنی جلدی جلدی کوئی کام کرنا، یعنی جلد کی طرف جانا، تو حدیث میں آتا ہے نا بادروا بالاعمال، اعمال میں جلدی کرو، یعنی نیک اعمال میں سبقت کرو، تو بداراً جلدی جلدی ان کا مال مت کھاؤ، ان یکبروا اس بات کی بیس پر کہ یکبروا کہ وہ بڑے نہ ہو جائے، کہیں کبورا یکبرو اس کا معنی ہوتا ہے بڑا ہونا، تو کہیں اس خوف سے کہ کہیں وہ بڑے نہ ہو جائیں ان کا مال جلدی جلدی مت کھانا شروع کر دو، یعنی بڑے ہو کر پھر ہم سے مطالبہ کریں گے۔ ومن کانا غنیا، یہ تو میں ترجمہ کر رہا ہوں، انشاءاللہ پھر میں تفسیر میں اس کی ڈیٹیل بتاؤں گا کہ ان آیات کا کیا مفہوم ہے۔ ومن کانا غنیا اور جو شخص مالدار ہو، فلیستعفف اسے چاہیے کہ وہ بچتا رہے، استعفاف کا معنی ہوتا ہے ایسے کام سے بچنا جس میں آپ کی عزت خراب ہوتی ہے، تبھی عفیف اس شخص کو بھی کہا جاتا ہے جو بے حیائی کے کاموں سے بچتا ہے، اور عفیف اس شخص کو بھی کہا جاتا ہے جو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچتا ہے، یعنی اردو میں ہم اس کو کہتے ہیں پاک دامن، تو دامن داغدار ہوتا ہے انسان کا بھیک کے ذریعے یا کوئی زنا اور فحاشی والے کام کے ذریعے، تو اللہ فرماتے ہیں جو مالدار ہے اسے چاہیے کہ اپنے آپ کو بچا کے رکھے، یعنی یتیم کا مال مت کھائے۔ ومن کانا فقیراً اور جو غریب ہے فقیر ہے، فلیاکل بالمعروف تو وہ بھلے طریقے سے کھا لے، وہ کیا ہے بھلا طریقہ اور عرف کے موافق کھا لے، وہ انشاءاللہ تفسیر میں بتاؤں گا۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ پس جب تم دو ان کو دفع کرو یعنی سپرد کرو، الیہم ان یتیموں کے، اموالہم ان کے مال کو، فاشہدوا علیہم تو پھر ان پر گواہ بھی بنا دو، یعنی جب یتیم کا مال اس کے حوالے کرو تو گواہ بناؤ۔ وکفیٰ باللہ حسیبا اور کافی ہے اللہ تعالیٰ حساب کتاب کے اعتبار سے۔ للرجالی ہے مردوں کے لیے، نصیب حصہ، مما اصل میں تھا من ما، مردوں کے لیے بھی حصہ ہے، مما اس چیز میں سے، ترک الوالدان جو والدین نے چھوڑا ہو، والاقربون اور جو رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، وللنساء اور عورتوں کے لیے بھی نصیب حصہ ہے، مما اس چیز ترک الوالدانی جو والدین نے چھوڑا، والاقربون اور رشتہ داروں نے چھوڑا، مما پھر آیا ہے، پھر یہی وہی ہے من اور ما، اور یہ اس مال میں سے حصہ ہے، قلّ منہ کہ اس مال میں سے جو حصہ قلّ یعنی قلیل ہو، قلّ یقلّ قلیلاً کا معنی قلیل ہونا، قلتاً اس کا معنی ہے قلیل ہونا، چاہے وہ قلیل ہو، او کثورا چاہے وہ زیادہ ہو، یعنی جو رشتہ دار جو مال چھوڑ کے گئے ہیں وہ زیادہ ہو یا کم ہو، بہرحال اس میں سے مردوں کا بھی حصہ ہے اور اس میں سے خواتین کا بھی حصہ ہے۔ نصیباً یہ حصہ ہے، مفروضاً اللہ کی طرف سے فرض کردہ، یعنی یہ قطعی چیز ہے، اس میں تمہیں اس کے خلاف ورزی کی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ اور جب حاضر ہوں تقسیم کے وقت کو، اولو القربا رشتہ دار، یعنی جب وراثت تقسیم ہو رہی ہو تو دیگر رشتہ دار جب حاضر ہوں، والیتامى اور یتیم لوگ بھی جب حاضر ہوں، والمساکین اور غریب بھی جب حاضر ہوں، فارزقوہم منہ تو اس وراثت میں سے ان کو بھی رزق دے دیا کرو، وقولوا لہم قولا معروفا اور کہہ دیا کرو ان کو عمدہ بات۔ ولیخشا اصل میں تھا ولی یخشا یہ ایک اسٹرکچر ہے، اس کا مطلب میں نے پہلے کئی دفعہ بتایا، لی یضرب کا معنی چاہیے کہ مارے وہ، اور لیاکل چاہیے کہ وہ کھائے، تو ولی یخشا اس کو پڑھا جاتا ہے ولی یخشا، اور چاہیے کہ ڈریں، یخشا خشیت پیدا کریں، ڈریں، الذین وہ لوگ، لو ترکو کہ اگر وہ چھوڑ کر جاتے، ترک کرتے یعنی چھوڑ کر جاتے، من خلفہم اپنے پیچھے، خلف پیچھے کو کہتے ہیں، ذریۃً ضعافاً کمزور اولاد، ذریہ اولاد کو کہتے ہیں، ضعاف ضعیف کی جمع ہے، کمزور اولاد، خافوا علیہم تو وہ بھی ان پر ڈرتے، یعنی ان پر خوف ہوگا کہ کہیں کوئی دوسرا ان کا مال نہ کھائے، تو ایسے لوگوں کو خود بھی ڈرنا چاہیے کہ ہم بھی کسی دوسرے کا مال نہ کھائیں۔ فلیتقوا اللہ پس ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈریں، ولیقولوا قولا سدیدا اور درست بات کہیں۔ ان الذین بے شک وہ لوگ، یاکلون اموال الیتامى جو کھاتے ہیں یتیموں کا مال ظلمًا ناحق، انما بے شک وہ لوگ تو یاکلون فی بطونہم نارا کھا رہے ہیں اپنے پیٹوں میں آگ، وسیصلون
اور سا کا معنی عن قریب، یصلونا کئی بار آ چکا ہے یہ لفظ، عن قریب داخل ہو جائیں گے وہ لوگ سعیراً بھڑکتی ہوئی آگ میں۔ یہ تو سورہ نساء کے پہلے رکوع کا لفظی ترجمہ تھا اور تھوڑی بہت گرامر تھی۔ اب میں انشاءاللہ اس کی تفسیر بیان کرتا ہوں۔ یہ بہت اہم صورت ہے۔ اس صورت کا نام ہے نساء۔ عربی میں ایک عورت کو امرأتن کہا جاتا ہے، اس کی جمع آتی ہے نساءن اور نسوتن، دونوں جمع آتی ہیں، اس لفظ کا واحد نہیں آتا، تو خواتین کو کہا جاتا ہے۔ اس صورت کا نام اللہ نے نساء اس لیے رکھا، جو مفسرین کہتے ہیں کہ اس میں خواتین کے اور کمزوروں کے حقوق کو بہت زیادہ اہتمام سے بیان کیا گیا ہے۔ اور اگر آپ یورپ میں جو آج سے 100-150 سال پہلے خواتین کے لیے حقوق وضع کیے گئے ہیں، ان کو سورہ نساء سے اگر آپ کمپیئر کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ 1400 سال پہلے اسلام نے جو خواتین کے تحفظ اور خواتین کے حقوق کی بات کی ہے اور جس مضبوطی سے بات کی ہے، یہ خود اس بات کی علامت ہے کہ یہ اللہ کا لایا ہوا دین ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا دین نہیں ہے۔ کیونکہ ایک ایسے معاشرے میں جہاں عورت کو وراثت نہ دی جاتی ہو، جہاں عورت پہ بے پناہ ظلم ہوتا ہو، عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا ہو، اس معاشرے میں پوری ایک صورت اس نام سے نازل کر دینا جس کا نام ہی خواتین ہو اور بہت ہی اہتمام کے ساتھ ان کے حقوق کو بیان کرنا، یہ اور انسانیت جس کو ہیومن رائٹس کہا جاتا ہے، یتیم جن کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہوا کرتا تھا، ان کے حقوق کو بہت اہتمام سے بیان کرنا، یہ یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے نبی ہونے کی دلیل ہے۔ اور اسی وقت سے معاشرے میں، مسلم معاشرے میں یہ حقوق رائج ہیں۔ آج اہل یورپ نے جو حقوق دیے ہیں وہ ایسے حقوق، یعنی بظاہر تو بڑے اچھے حقوق ہیں، لیکن اس نے عورت کو آزاد بنا دیا ہے اور انتہا کے لحاظ سے اس میں عورت کی حق تلفی ہو رہی ہے، اس کی زندگی کا سکون چھین لیا۔ اسلام نے عورت کی فطرت کو سامنے رکھ کر اس کے لیے حقوق متعین کیے ہیں، جبکہ اہل مغرب نے عورت کے لیے حقوق متعین کرتے ہوئے اس کی فطرت کو سامنے نہیں رکھا ہے۔ تو یہ سورہ نساء کا پہلا رکوع ہے۔ اس رکوع میں کی جو ابتدا ہوتی ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، اللہ سے ڈرو۔ تو اللہ سے ڈرو کا ذکر اس لیے کیا کہ اگر اللہ کا خوف نہیں ہوگا تو آپ کسی کے بھی حقوق ادا نہیں کر سکتے، نہ اللہ کے، نہ اللہ کی مخلوق کے۔ قانون آپ کو ایک حد تک پابند کر سکتا ہے جو ملکی قانون ہے، لیکن قانون کی گرفت سے بچنے کے 100 راستے ہوتے ہیں لوگوں کے پاس۔ جب تک آپ کے دل میں اللہ کا خوف پیدا نہیں ہوگا، آپ کسی بھی قانون کو فالو نہیں کریں گے، خاص طور پہ اس قانون کو جو اللہ نے آسمان سے اپنے بندوں کے لیے اتارا ہے۔ تو یہ بھی ایسی چیز ہے جو غیر مسلموں کے پاس نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ حقوق کی جہاں بات شروع کرتے ہیں تو ابتدا کرتے ہیں، لوگو اللہ سے ڈرو، الذی خلقکم، جس نے تمہیں بنایا، من نفس واحدہ، ایک نفس سے، یعنی سب سے پہلے اس نے بے جان مٹی سے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اکیلے آدم کو، یہ اس کی بہت بڑی قدرت کی دلیل ہے۔ وخلق منہا زوجہا، دوسری اس کے طاقتور قدرت والی دلیل کیا ہے کہ اسی آدم سے اس نے پیدا کیا ان کی بیوی کو، جیسے کہ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے، ان المرأۃ خلقت من ضلع، اللہ نے عورت کو مرد کی پسلی سے پیدا کیا ہے، تو آدم علیہ السلام کی پسلی سے اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو پیدا کیا۔ وبث، یہ بھی اللہ کی قدرت کی دلیل ہے، وبث منہما، پھر تیسری دلیل اللہ کی قدرت کی کہ اللہ نے آدم اور حوا کے ذریعے دونوں کا ملاپ کرا کے دونوں کے ذریعے دنیا میں انسان بھر دیے، جس میں بہت سارے مرد بھی اور بہت ساری عورتیں بھی، یہ اللہ کی قدرت کی تیسری دلیل ہے۔ تو عجیب بات ہے، ہم اس تیسرے پروسیس کو تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اس لیے ایمان لے آتے ہیں، لیکن جو ایتھیس قسم کے لوگ ہیں، جو مذہب مخالف لوگ ہیں، وہ پہلی دو چیزوں کے منکر ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے کہ مٹی سے آدم کو بنایا، اور یہ کیسے ممکن ہے کہ آدم کی پسلی سے اللہ نے ان کی بیوی کو بنایا۔ تو بھئی جیسے تیسری چیز ممکن ہے کہ مرد اور عورت کے ملاپ سے اللہ نے ہزاروں کروڑوں اربوں انسانوں کو پیدا کر دیا، تو یہ کیوں ممکن نہیں ہے کہ اللہ مٹی سے ڈائریکٹ آدم علیہ السلام کو پیدا کرے؟ واتقوا اللہ الذی، اور پھر فرمایا کہ اس اللہ سے ڈرو، تساءلون بہ، جس کے ذریعے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو۔ کیا مطلب؟ ہم جب اپنے حقوق مانگنے کی باری آتی ہے تو جو لبرل لوگ ہیں وہ بھی لوگوں کو اللہ سے ڈراتے ہیں کہ تمہیں گاڈ فار گاڈ سیک کبھی کہا جاتا ہے، کبھی کہا جاتا ہے اللہ سے ڈرو۔ تو اللہ فرماتے ہیں جب اپنے حقوق لینے کی باری آتی ہے، تم سوال کرتے ہو دوسروں سے اپنے حقوق کا، تو سب کو اللہ یاد آتا ہے اور سب کہتے ہیں کہ خدا سے ڈرو، لیکن جب اپنے ڈرنے کی باری آتی ہے تو تم پھر اللہ سے نہیں ڈرتے۔ اس لیے یہاں انداز تبدیل کیا گیا اور فرمایا کہ اس اللہ سے ڈرو جس کے ذریعے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، والارحام، اور رشتہ داروں سے بھی ڈرو۔ جیسے اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے حقوق ادا کرو،
تو رشتہ داروں سے ڈرو یعنی رشتہ داروں کے بھی حقوق ادا کرو، کیونکہ اس آیت میں اللہ نے رشتہ داروں کے حقوق کو بھی بہت تفصیل سے بیان کیا ہے اس صورت میں، اس لیے آیت کی ابتدا اسی سے کی گئی کہ رشتہ داروں کے معاملے میں بھی اللہ سے ڈرو، یعنی رشتہ داروں سے ڈرو یعنی ان کے حقوق کی ادائیگی کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کان علیکم رقیبہ، تم پر نگہبان ہے۔ تم حکومت کے قانون سے، ملکی قوانین سے تو فرار ہو سکتے ہو، لیکن اللہ کی پکڑ سے دور نہیں جا سکتے، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہارا مشاہدہ کر رہا ہے۔ اب جو ابتدا کی گئی ہے جس کو آپ ہیومن رائٹس کا تحفظ کہہ سکتے ہیں، اس میں اللہ نے سب سے پہلے وہ طبقہ جو سب سے زیادہ کمزور سمجھا جاتا ہے اور اس کے حقوق کے سب سے زیادہ پامال ہونے کا خطرہ ہے، اس کے حقوق سے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کی یعنی اس صورت میں کی ابتدا کی ہے۔ وہ طبقہ ہے یتیم کا، چاہے وہ لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں، اور پھر یتیم بچیوں کے لیے الگ سے اللہ نے اہتمام سے ان کے حقوق کو بیان کیا۔ اور یتیموں پر جو سب سے بڑا ظلم اب بھی ہوتا ہے اور زمانہ جاہلیت میں بھی ہوتا تھا، وہ یہ تھا کہ جب کسی یتیم کی ڈیفینیشن کیا ہے پہلے تو یہ سمجھ لیں، وہ نابالغ لڑکا یا لڑکی جس کا باپ فوت ہو گیا ہو۔ تو باپ کے مرنے سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس بچے کا سب سے بڑا نقصان کہ باپ کی وراثت اس بچے کو نہیں ملتی۔ کبھی تو وہ وراثت مائیں کھا جاتی ہیں، کبھی وہ وراثت جو بچے کے چچا ہیں یا کزن ہیں یا بڑا بھائی ہے وہ کھا جاتا ہے۔ تو یہ ظلم عرب میں ہوا کرتا تھا، تو اللہ نے سب سے پہلا حکم اس آیت میں یہ دیا، آت الیتاما، کہ یتیموں کو دے دیا کرو اموالہم، ان کے اموال، ان کی وراثت جو باپ سے ان کو ملی ہے وہ مت کھاؤ۔ یہ یاد رکھیے کہ ماں اگر مر جائے تو اس بچے کو یتیم نہیں کہا جاتا، اس لیے کہ جس بچے کا باپ زندہ ہوتا ہے تو وہ باپ اپنے بیٹے کی طرف سے معاشرے سے لڑ سکتا ہے، اور مرد ہونے کی وجہ سے اس کو یہ پتہ ہے کہ کہاں کہاں سے میری اولاد کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے، اس کا تجربہ اور عقل اس کی زیادہ ہوتی ہے۔ ماں میں شفقت تو بہت ہوتی ہے، مگر ماں کو لوگ بیوقوف بنا دیتے ہیں اور بعض دفعہ اس کو حالات کا تجربہ نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جس بچے کی ماں مر جائے اس کے حقوق پر اتنے اہتمام سے بحث نہیں کی ہے، لیکن جس بچے کا بچپن میں باپ فوت ہو جائے تو اس بچے کے لیے الگ سے ایک اصطلاح بھی استعمال کی ہے یتیم کی، اور اس کے حقوق بھی الگ سے اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں، کیونکہ باپ کی موجودگی میں بچے پر ظلم کرنا بہت مشکل ہے اور اس کی تربیت میں کوتاہی کا بھی امکان کم ہوتا ہے۔ وَآتُوا الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ، یتیموں کو ان کا مال دے دیا کرو، وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور گندے مال کو پاکیزہ مال سے تبدیل مت کرو۔ یہ ظلم ہوا کرتا تھا کہ یتیم کا مال اگر اس کے حوالے بھی کیا جاتا تو اس میں جب وراثت تقسیم ہوتی تھی تو یہ کیا کرتے تھے کہ جو بڑا بھائی ہے جو بالغ ہے یا چچا وغیرہ یا کزن وغیرہ، وہ اس طرح کی گڑبڑ کر دیا کرتے تھے کہ جو اچھی چیز ہے، مہنگی چیز ہے، وہ اپنے پاس رکھ لی اور وراثت میں جو گھٹیا چیز ہے وہ یتیم بچے کے حوالے کر دی۔ تو قرآن اس سے منع کر رہا ہے کہ خبیث مال کو پاکیزہ مال سے تبدیل مت کرو۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ مرج کر کے کھاؤ مت، کیونکہ کھانے کا یہ طریقہ تو بڑا بیہودہ ہے کہ آپ نے یتیم کا مال اٹھا کے کھانا شروع کر دیا، اس سے بعض دفعہ لوگ ملامت بھی کرتے ہیں، لیکن مرج کر لیا، مکس کر دیا، اس کے بعد کیا پتہ چلے گا کہ کون کس کا مال کھا رہا ہے۔ تو اس لیے قرآن نے کہا کہ یہ مال کھانے کا طریقہ کہ اپنا مال ان کے مال کے ساتھ مکس کر کے تم ہڑپ کرنا شروع کر دو، یہ بھی مت کرو۔ انہ کان حوبا کبیرہ، یہ بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا جرم ہے اللہ کی نگاہوں میں۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ، اور اگر تمہیں ڈر ہے کہ تم یتیموں میں انصاف نہیں کر سکتے۔ اس آیت کا ایک شان نزول ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صحیح بخاری میں مروی ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جس بچی کا لڑکی کا باپ مر جاتا تھا تو بہت سارے حضرات اس بچی کو اپنی کفالت میں لے کے پالتے تھے ثواب کی نیت سے کہ بھئی اس بچی کا باپ نہیں ہے تو ہم اس لڑکی کو پالتے ہیں۔ اب ہوتا یہ تھا کہ بعض دفعہ جو پالنے والا شخص ہے وہ ارادہ کر لیتا تھا کہ میں اس بچی سے نکاح بھی کروں گا، اپنی بیوی بناؤں گا اس کو، لیکن وہ مہر بہت تھوڑا رکھتا تھا، اس لیے کہ بچی کا باپ اگر زندہ ہو تو تھوڑا مہر اگر آپ رکھیں گے تو بچی کا باپ اعتراض کرے گا، لیکن باپ چونکہ موجود ہی نہیں ہے تو اور یہ ولی خود بنا ہوا ہے کیونکہ اس نے بچی کو پالا ہے، اس کی کفالت کی ہے، تو بہت ہی تھوڑا مال دے کے اس بچی سے یہ پھر نکاح کر لیا کرتے تھے۔ تو قرآن نے اس ظلم سے روکا اور کہا کہ اگر تمہیں ڈر ہے کہ تم یتیموں کے معاملے میں انصاف نہیں کر سکتے، یعنی یتیم بچیوں کے معاملے میں ظلم کرو گے، یعنی ان کو اتنا مہر نہیں دو گے جتنا ان کا جو مہر مثل بنتا ہے، ان کی خاندان کی عورتوں کو جتنا مہر ملتا ہے یا ان کی خوبصورتی یا خاندانی شرافت کی وجہ سے جتنا مہر ان کا ہونا چاہیے، اگر تم ان کو وہ نہیں دے رہے تو پھر فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، تم نکاح کرو
جو عورتیں تمہیں پسند آئیں ان میں سے 2 سے 3 سے اور 4 سے. یعنی کیا مطلب؟ ان سے پھر نکاح مت کرو، بلکہ اس کے علاوہ اللہ نے تمہیں نکاح کی چھوٹ دی ہوئی ہے. کوئی ایک شادی کی تمہیں پر پابند نہیں کیا، بلکہ تم 2 بھی کر سکتے ہو، 3 بھی کر سکتے ہو، 4 بھی کر سکتے ہو. تو خلاصہ کیا ہوا آیت کا کہ جس مذہب نے تمہیں نکاح کے معاملے میں اتنی چھوٹ دی ہے کہ تم 2 3 اور 4 تک عورتوں سے نکاح کر سکتے ہو، تو تمہیں کیا ضرورت ہے کہ اس یتیم بچی کا تھوڑا مہر دے کے اسی سے نکاح کرو؟ یعنی اس کو وہاں نکاح کرنے دو جس کو پورا مہر دے رہا ہے، اور اگر تم اس کا پورا مہر نہیں دے سکتے تو تم اس کے علاوہ 2 3 اور 4 عورتوں سے شادی کرو. اس لڑکی کے ساتھ نکاح مت کرو، کیونکہ اس صورت میں اس لڑکی کے ساتھ نکاح کرنا یہ اس لڑکی پر ظلم ہوگا، کیونکہ اس کو پورا مہر نہیں مل رہا جتنی کی یہ حقدار ہے. تو فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، فرمایا ہاں اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم عدل نہیں کر سکتے، یعنی تمہیں جو ہم نے اجازت دی ہے کہ 2 3 اور 4 عورتوں سے نکاح کرو، تو اگر تم عدل نہیں کر سکتے تو پھر وہاں بھی پابندی ہے، کیونکہ پھر ان عورتوں کے ساتھ زیادتی ہو جائے گی. یعنی یتیم بچی پر تو ظلم سے بچنے کی صورت کیا ہے کہ تم ان کے علاوہ 2 3 4 عورتوں سے نکاح کرو، لیکن اگر ان کے ساتھ بھی عدل و انصاف والا معاملہ نہیں کرنا تو پھر ان کے ساتھ زیادتی ہو جائے گی. تو اس زیادتی سے بھی اللہ تمہیں بچا رہے ہیں. تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ اگر تم ڈرتے ہو کہ تم عدل نہیں کر سکو گے، فواحدتاً، تو پھر وہاں بھی تمہیں صرف ایک شادی کی اجازت ہے. او ما ملکت ایمانکم، یا سرے سے نکاح کرو ہی نہیں، بلکہ جو باندیاں ہیں شرعی باندیاں وہ رکھو، کیونکہ ان کے وہ حقوق نہیں ہوتے جو بیویوں کے ہوتے ہیں. باندیوں پر میں تفصیل انشاءاللہ بھی بیان کروں گا. آگے فرمایا ذالک ادنا، یہ بات اس بات کے زیادہ لائق ہے، قریب تر ہے کہ تم ظلم نہیں کرو گے. یعنی ایک بیوی پر قناعت کرنے میں بھی ظلم کا خطرہ کم ہے، یا سرے سے شادی نہ کرنا اور باندیوں پہ گزارا کرنا اس میں بھی ظلم کا خطرہ کم ہے، کیونکہ ایک بیوی کی صورت میں برابری والا مسئلہ نہیں ہوگا، اور اگر باندیاں ہیں تو پھر بیوی کے حقوق نہیں ہوتے باندی. تو اس صورت میں کمزور لوگوں کے لیے یہ زیادہ سوٹیبل ہے کہ وہ اس پر عمل کریں، کیونکہ اس میں عورت پر ظلم کا اندیشہ کم ہے. یہاں بعض لوگوں نے ایک اعتراض کیا ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ قرآن مجید میں جو آتا ہے کہ 2 3 اور 4 عورتوں سے تم نکاح کر سکتے ہو بشرطے کہ عدل بھی کرو، تو اس میں تو اللہ نے شرط لگائی ہے کہ تم یہ اس صورت میں ہے کہ تمہیں اگر یتیم بچیوں میں ظلم کا خوف ہو، یعنی اگر تمہیں ڈر ہے کہ یتیم بچیوں کو پورا مہر نہیں دے سکتے تو پھر 2 3 اور 4 عورتوں سے نکاح کرو. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تو ایک خاص کنڈیشن تھی، اس کے بارے میں قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں. اس میں یہ کہ عام طور پر مسلمانوں کو اجازت دے دینا، اس کا تو ثبوت اس آیت سے ملتا نہیں ہے. یہ اعتراض بعض لوگوں نے کیا ہے. اس اعتراض کا جواب سمجھیے کہ قرآن مجید میں بعض احکام ایسے ہیں جن کو کسی خاص شرط کے ساتھ جوڑا گیا ہے، مگر وہ شرط اس میں مقصد نہیں ہوتی. اس کو اصطلاح میں کہا جاتا ہے قید اتفاقی. جیسے میں آپ کے سامنے 2 مثالیں دیتا ہوں اس کی. قرآن میں آتا ہے وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَا تَحَصُّنًا، کہ تم اپنی باندیوں کو زنا پر مجبور مت کرو اگر وہ بچنا چاہتی ہیں. تو کیا مطلب؟ اگر وہ بچنا نہیں چاہتی تو کیا زنا پر مجبور کر سکتے ہیں؟ ظاہر ہے پھر بھی نہیں کر سکتے. لیکن یہ اگر کا لفظ اس لیے قرآن میں نہیں آیا کہ اگر یہ نہیں ہو تو پھر یہ جائز ہے، نہ، یہ اس لیے آیا کہ عملی طور پر ہو ایسا رہا تھا کہ مسلمان باندی ہے تو ظاہر ہے وہ تو زنا سے بچنا چاہتی ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ تو زنا سے بچنا چاہتی ہے، تو تم اس کو زنا پر مجبور کیوں کر رہے ہو؟ یعنی اگر نہیں بھی چاہے گی تو بھی یہ جرم ہے، لیکن اگر وہ زنا سے بچنا چاہتی ہے پھر تو مجبور کرنا اور بڑا ظلم ہے. اسی طرح ایک اور قرآن میں مثال ملتی ہے ہمیں کہ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ، فرمایا سوتیلی بیٹیاں جو تمہاری گود میں ہوں ان سے نکاح بھی حرام ہے بشرطے کہ ان کی ماں سے تم نے ہم بستری کر لی ہو. یعنی ان کی ماں سے نکاح کر کے ہم بستری ہو گئی ہے تو سوتیلی بیٹی جو تمہاری گود میں پلتی ہے اس سے نکاح بھی حرام ہے. کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ سوتیلی بیٹی اگر آپ نے گود میں نہیں پالی تو اس سے نکاح جائز ہو گیا؟ ظاہر ہے ایسا نہیں ہے، بلکہ صحابہ کرام میں سوتیلی بیٹیوں کو عام طور پر گود میں پالنے کا چونکہ رواج تھا، اس رواج کی وجہ سے اللہ نے اس قید کو ذکر کر دیا تاکہ یہ بات بھی ہائی لائٹ ہو جائے کہ صحابہ کے دور میں سوتیلی بیٹیوں کو گود میں پالنے کا رواج بھی تھا. لیکن اس پر اجماع ہے کہ سوتیلی بیٹی چاہے گود میں آپ اس کو پالیں یا نہیں پالیں، اس سے نکاح بہرحال آپ کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہے. تو یاد رکھیے اس آیت میں بھی اصل میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے لیے 2 3 اور 4 عورتوں سے نکاح تو جائز ہے، وہ تو اجماعی امت سے ثابت ہے، صحیح احادیث سے ثابت ہے. لیکن بلکہ یہ تو آسمانی کتابوں سے ثابت ہے. اسلام سے پہلے جو مذہب چلا آ رہا تھا وہ یہ تھا کہ لامحدود شادیوں کا، پوری دنیا میں کہیں بھی یہ دنیا میں رائج نہیں تھا کہ ایک بیوی پر مرد اکتفا کرے گا.
جتنے بھی مذاہب تھے اس وقت، جو یعنی بت پرست تھے یا آگ پرست لوگ تھے یا یہودی تھے یا عیسائی تھے، سب کے سب زیادہ شادیوں کے قائل تھے، اور 4 تک کی کوئی حد نہیں تھی. یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 شادیاں کی، اور اس وقت کے کسی غیر مسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض نہیں کیا. یعنی ایک وقت میں 9 بیویاں رکھیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ عرب قبائل میں 10 بیویاں رکھنے کا بھی رواج تھا. تاریخی کتابوں میں بھی اس کا تذکرہ ملتا ہے اور احادیث میں بھی. اور پچھلی امتوں میں سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، ان کی بہت ساری بیویاں تھیں، تو کسی نے بھی ان پر اعتراض نہیں کیا اس وقت کے لحاظ سے. تو یہ تو ایک متفق علیہ چلا آ رہا تھا. اسلام نے 4 پر باؤنڈ کیا ہے مرد کو کہ آپ 4 سے زیادہ نہیں کر سکتے. تو یہ جو آیت ہے جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں ڈر ہے کہ تم یتیم بچیوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرو گے تو پھر ان کے علاوہ 4 عورتوں سے نکاح کرو. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اگر تمہیں یتیم بچیوں پہ ظلم کا خوف نہیں ہے تو پھر نکاح نہیں کرو، بلکہ یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت ایسا ہو رہا تھا کہ یتیم بچیوں کے ساتھ ناانصافی ہو رہی تھی، تو اللہ نے بتایا کہ جب ناانصافی ان کے ساتھ ہو رہی ہے تو ان سے نکاح کیوں کر رہے ہو؟ تمہارے لیے تو اجازت ہے کہ تم 2 3 اور 4 عورتوں سے نکاح کر سکتے ہو. تو جس قوم کو اللہ نے نکاح کے معاملے میں اتنی چھوٹ دی ہو کہ وہ 2 بھی رکھ سکتا ہے، 3 بھی رکھ سکتا ہے، 4 بھی رکھ سکتا ہے، تو اس قوم کو کیا ضروری ہے کہ وہ ایک ایسی لڑکی سے نکاح کرے کہ جس کا مہر پورا نہ دے اور پھر اس کے ساتھ ظلم اور زیادتی شروع کر دے؟ مجبوری تو اس کے لیے ہوگی جس کو کہیں رشتہ نہ مل رہا ہو یا اس کے لیے نکاح پر بہت سخت پابندیاں ہوں. تمہارے لیے تو پابندیاں نہیں ہیں. جب حلال کے راستے اللہ نے تمہارے لیے اتنے کھول دیے ہیں تو پھر یتیم بچی پر تم ظلم نہ کرو. یہ تو اس کا تحقیقی جواب ہے. اس کا ایک الزامی جواب بھی ہے کہ اگر جو آج کل کے متجددین آ رہے ہیں اور قرآن کی آیتوں میں تحریف کر رہے ہیں، اگر ہم یہ مان لیتے ہیں کہ اس آیت کا واقعی یہی مطلب ہے کہ اگر تمہیں یتیم بچیوں پہ ظلم کا خوف ہے تو 4 شادیاں حلال ہیں، اور اگر ظلم کا خوف نہیں ہے تو 4 شادیاں حلال نہیں ہیں، اگر ہم اس کا یہی مطلب لے لیتے ہیں تو بھی اس سے 4 شادیوں کی مزید تاکید ہوگی، 4 شادیوں کی حوصلہ شکنی نہیں ہوگی. وہ اس طرح سے کہ صحابہ کے دور میں یعنی زمانہ جاہلیت میں یتیم بچیوں پہ ظلم یہ ہو رہا تھا کہ جتنا مہر ان کو ملنا چاہیے تھا اتنا مہر نہیں دینے کے لیے کوئی تیار تھا. رشتوں کی کمی نہیں تھی، کیونکہ رشتے تو وہ جو مالدار آدمی جس نے اس یتیم بچی کو لے کے پالا ہوا ہے وہ شادی کر رہا ہے، اور قرآن کو پتہ ہے کہ اس کی کہیں نہ کہیں شادی ہو جائے گی. تو رشتوں کی کمی نہیں تھی، خاص طور پہ ایسے معاشرے میں جہاں لوگ 10 بیویاں بھی رکھتے ہوں تو رشتوں کی کمی نہیں تھی. رشتے اس کے اچھی سے اچھی جگہ ہو جاتے. قرآن یہ چاہتا ہے کہ مہر اس کو پورا ملے. آج جو ہمارے معاشرے میں 1 بیوی کا رواج ہے اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ یتیم بچی کا مہر کی بات نہیں ہے، وہ جہیز دینے کے لیے بھی تیار ہے، اس کو رشتے کے مسائل ہیں، اس کو کوئی شریف آدمی، کوئی عزت دار آدمی نکاح کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ لڑکیوں کی بھرمار ہے، کنواری، طلاق یافتہ، بیوہ، اتنی عورتیں معاشرے میں بیٹھی ہوئی ہیں کہ مرد کے لیے رشتے کا تلاش کرنا مشکل نہیں ہے. خواتین کے لیے اچھے مرد کی سلیکشن ایک بہت مشکل کام ہو گیا ہے. تو اب آپ مجھے بتائیے کہ اللہ اگر مرد کو 2 3 4 شادیوں کی ترغیب اس لیے دے رہے ہیں کہ یتیم بچیوں پر اتنا سا بھی ظلم نہ ہو کہ ان کا مہر پورا ملے، ان کو اتنا سا بھی ظلم نہ ہو، تو وہ اللہ کیسے 1 بیوی والے نظام کو پسند کر سکتے ہیں جس میں یتیم بچی کو سرے سے رشتہ ہی نہ مل رہا ہو، جبکہ وہ مہر تو پورا کیا ملنا بلکہ وہ الٹا جہیز دینے کے لیے بھی تیار ہو. تو ہمیں معاشرے میں 2 3 4 شادیوں کو فروغ دینا پڑے گا تاکہ ایک اچھے مرد پر ایک عورت قبضہ کر کے نہ بیٹھے، اور یتیم بچیوں کا مہر مثل تو دور کی بات، ان کو کوئی شریف گھرانہ میسر ہو، ان کی آسانی سے شادیاں ممکن ہو. یہ جب ہوگا جب رسد کے مقابلے میں ڈیمانڈ بڑھے گی، یعنی خواتین کی جو شرح پیدائش ہے، گروتھ ریشو ہے، وہ اس کے مقابلے میں جو مردوں میں نکاح کی طلب ہے، جب تک وہ بڑھے گی نہیں تو اس وقت تک عورت کی ویلیو معاشرے میں نہیں بڑھے گی. لہذا یہ آیت جو ہے اس کی میں نے آپ کے سامنے ڈیٹیل بیان کی کہ اللہ تعالیٰ نے علی الاطلاق مرد کو 2 3 4 شادیوں کی اجازت دی ہے. صرف ایک شرط لگائی ہے جو اگلی آیت میں آ رہی ہے، اور یہ جو آیت ہے کہ یتیم بچیوں پہ اگر تم ظلم کر رہے ہو، یہ ایک رہنمائی کرنے کے لیے اس کو بیان کیا کہ تمہارے پاس راستے اور بھی ہیں. اور قرآن کے علاوہ اگر ہم احادیث دیکھتے ہیں تو یہ مضمون احادیث میں بہت ہی واضح ہے. صحیح ہے بخاری، صحیح مسلم کی صحیح حدیث ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کوئی غیر مسلم اسلام قبول کرتا تھا جس کے نکاح میں 10 بیویاں ہوتی تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو 4 کو رکھنے کی اجازت دیتے تھے اور باقی 6 کے چھوڑنے کا حکم دیتے تھے. 4 کو رکھنے کی اجازت دینا اس کی علامت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 شادیوں کی اجازت دی ہے مرد کو. اور ایسا کہیں بھی نہیں ہے کہ آپ نے کسی غیر مسلم کو یہ کہا ہو کہ تمہیں اگر یتیم بچی پہ ظلم کا خوف ہے تو 4 رکھ سکتے ہو ورنہ نہیں رکھو، ایسا نہیں ہے. اور میں نے جیسے عرض کیا کہ یہ تو اسلام سے پہلے حکم چلا آ رہا تھا،
تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کثرت سے نکاح کیے، اور امت نے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد 4 سے زیادہ رکھنا چھوڑ دی ہیں۔ تو یہ آیت 4 شادیوں کے جواز کی دلیل نہیں ہے، بلکہ اس میں 4 سے زیادہ پر پابندی لگائی گئی ہے۔ 4 شادیاں تو اس سے پہلے سے ہی حلال چلی آ رہی ہیں۔